بلوچستان میں دہشت گردوں نے گھناؤنے غیر انسانی ذرائع اختیار کیے. ریاست ہم دشمنوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرے. قومی اسمبلی اور سینٹ میں مذمتی قراردادیں متفقہ طور پر منظور. بیرونی اور اندرونی سہولت کاروں کے خلاف ہنگامی اقدامات کا مطالبہ. حملے ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بولے دہشت گردی کے خلاف علماء کرام کا کردار انتہائی اہم. وفاق اور کے پی حکومت کے درمیان تعاون بڑھ رہا ہے. ہم سب مل کر دہشت گردی اور اس کے بیانیے کو شکست دیں گے. اسد قیصر کی دہشت گرد حملوں کی مذمت. کہا واقعات کی بنیادی وجوہات تلاش کرنا ہوں گی. ٹرینیں اور گاڑیاں روک کر لوگوں کو مارنے والوں سے کون بات کرے گا؟ یہ لوگ دہلی میں علاج کرتے ہیں. اگر وہ پاکستانی جھنڈے تلے آتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ وطن دشمنوں کے ساتھ وہی کریں گے جو کیا جاتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا چوک. کہا کلبھوشن یادو ہمارے پاس بہت بڑی شہادت. بھارت پراکسیز کے ذریعے مار کے حق کی شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے. بھارت اور افغانستان دونوں کو شکست دیں گے. بانی پی ٹی آئی نے خود پیمز میں چیک اپ کی خواہش کا اظہار کیا. ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز نے سارے حقائق بیان کر دیے. آئین ہر شہری کو حقوق دیتا ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں خطاب. کہا بانی پی ٹی آئی ایک سزا یافتہ شخص قید میں ہے. انہیں قانون اور ضابطے کے تحت تمام سہولتیں دی جائیں گی. پنجاب میں بڑی تبدیلی. راؤ عبدالکریم پولیس کے نئے سربراہ تعینات. آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کا بطور ڈی جی ایف آئی اے تبادلہ. نوٹیفیکیشن جاری. ڈی جی ایف آئی اے راجہ رفعت مختار کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت. پاکستان میں شفافیت اور احتساب کے انڈیکس کی لانچنگ تقریب. صرف 8% افراد کا اینٹی کرپشن سے واسطہ پڑا. 27% عوام نے رشوت ستانی کی شکایت کی. اینٹی کرپشن اداروں میں نیب سب سے مؤثر ادارہ قرار. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں ایک گروہ نے سیاسی فائدے کے لیے منفی پروپیگنڈا کیا. بے بنیاد تنقید سے خود اعتمادی کو نقصان پہنچتا ہے. زرعی شعبے پر پچھلا سود معاف کیا جائے. کاشتکاروں کو نئے قرضے دیں. حکومت کسانوں سے آلو کی فصل خریدے. پیپلز پارٹی نے زرعی شعبے کے لیے 3 مطالبات کر دیے. رہنماؤں کی پریس کانفرنس. ندیم افضل چند نے کہا زرعی بحران کے باعث انڈسٹری سنگین مشکلات کا شکار. معاملہ پہلے اسمبلی اور پھر سڑکوں پر اٹھائیں گے. مشرق وسطی میں جنگ کے بادل چھٹنے لگے. ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار. جمعے کو استنبول میں میٹنگ ہوگی. اسٹیوٹ کوف اور عباس عراقچی ملاقات کریں گے. برطانوی میڈیا کا دعویٰ. صدر مسعود پزشکیان کی وزارت خارجہ کو مذاکرات کے ماحول تیار کرنے کی ہدایت. کہا ہر صورت قومی مفادات کو مقدم رکھیں گے. بات چیت کی کامیابی سب کے لیے بہتر. ناکامی ہوئی تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے. امریکی صدر کی دھمکی. پولیس کا سربراہ تبدیل. راؤ عبدالکریم نئے آئی جی تعینات. ڈاکٹر عثمان انور کی بطور ڈی جی ایف آئی اے تقرری. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. خطے میں جنگ کے بادل چھٹنے لگے. امریکہ اور ایران کے مذاکرات جمعے کو ہوں گے. اسٹیوٹ کوف اور عباس عراقچی استنبول میں ملاقات کریں گے. رائٹرز کا دعویٰ. دوست ممالک نے واشنگٹن کی پیشکش پر غور کا مشورہ دیا. بات چیت دھمکیوں اور بلا جواز توقعات سے پاک ہونی چاہیے. ایرانی صدر کی وزارت خارجہ کو مذاکرات کا ماحول بنانے کی ہدایت. رجیم چینج سازش ناکام ہونے کے بعد امریکہ میز پر آ گیا. برابری کی سطح پر بات چیت کے لیے تیار ہیں. ایرانی وزیر خارجہ کا تقریب سے خطاب. تہران سے مذاکرات کر رہے ہیں. کامیابی سب کے لیے بہتر ہوگی. ناکامی ہوئی تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے. ٹرمپ کی پھر دھمکی. ایران اپنا جوہری پروگرام معطل یا بند کرنے پر آمادہ ہے. امریکی میڈیا کا دعویٰ. بھارت سے یاری، کرکٹ سے غداری. آئی سی سی انڈین کرکٹ کونسل بن گئی. گیم آف جنٹل مین کی بقا پر سوالیہ نشان. نیا ادارہ بنانے کی بازگشت. خواجہ آصف نے بھی مطالبہ کر دیا. ایکس پر پیغام میں جے شاہ کی جانبداری مسترد. وزیر دفاع نے لکھا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل جنوبی ایشیا میں بھارتی مفادات کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے. بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ. پاکستان کے اعلان نے بی سی سی آئی کی ساری اکڑ نکال دی. کھیل سے کھلواڑ کرنے والے انڈین بورڈ کی چیخو پکار. کرکٹ کی دنیا میں بھی بھون چال. آئی سی سی کا ہنگامی اجلاس بلانے اور خفیہ مذاکرات کے آپشنز پر غور. گودی میڈیا بھی آپے سے باہر.
متاثر اینکرز کا مسلسل رونا دھونا، خطے میں تنہا ہونے کا اعتراف کر لیا، پورا ورلڈ کپ ہی منسوخ کرنے کا مطالبہ، پاکستان کا اقدام تماشا ہے، بنگلہ دیشی کھلاڑی کو آئی پی ایل سے نکالنا غلطی تھی، بھارتی سیاستدان مودی سرکار اور کرکٹ بورڈ پر برہم۔ بائیکاٹ کے اعلان پر آئی سی سی میں طوفان، پاکستان کے بھارت کے خلاف نہ کھیلنے پر 141 ارب روپے ڈوبنے کا خطرہ، براڈ کاسٹرز فیس، ایڈورٹائزنگ فیس اور گیٹ منی کی مد میں ناقابل تلافی نقصان کا خدشہ، براڈ کاسٹرز کے 138 کروڑ داؤ پر لگ گئے، ایڈورٹائزنگ ریونیو سے 300 کروڑ ڈوب جائیں گے، بھارتی بورڈ کو بھی 200 کروڑ کا نقصان ہوگا۔ شاہد آفریدی حکومتی فیصلے کے حامی، آئی سی سی سے غیر جانبدارانہ کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ 4 ارب روپیہ ڈیلی منافع یہ لوگ کما رہے ہیں، جس کو روکا گیا ہے، اور یہ ایک نیکسس بن گیا ہے۔ وہاں پہ جو بیوروکریسی ہے، اس کے ساتھ جو ٹرائبل لیڈرشپ ہے اور کرمنل ایلیمنٹس کا، ان لوگوں سے کوئی نیگوشیشنز نہیں ہوں گی۔ جس طرح بروٹل فورس یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس کا جواب جو ہے پوری ریاست کی جو ہے طاقت کے ساتھ دیا جائے گا۔ بلوچستان میں قبائلی عمائدین بیوروکریسی اور علیحدگی پسند تحریک چلانے والوں کا گٹھ جوڑ بن چکا، دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی، ریاست بے رحمانہ ایکشن لے گی، خواجہ آصف کا 2 ٹوک پیغام، صوبے میں بڑے پیمانے پر فوج کی تعیناتی ضروری قرار، وزیر دفاع کا قومی اسمبلی میں جارحانہ خطاب، کہا دہشت گرد تیل اسمگلنگ سے روزانہ 4 ارب کما رہے تھے، آمدن ختم ہونے پر امن خراب کیا گیا، بلوچستان میں بزدلانہ حملوں کے خلاف سینٹ میں مذمتی قرارداد منظور۔ پیورلی این انٹیلیجنس ڈریون وار، اس انٹیلیجنس ڈریون وار کے پیچھے را ہے، اور را بیسیکلی ان کو فنڈ بھی کرتا ہے، ٹرین بھی کرتا ہے اور باقی چیزیں بھی کرتا ہے۔ افغانستان تو سیف ہیون ہے فار آر ٹیررسٹ، وہ چاہے اللہ نظر ہو، چاہے بشیر زیب ہو، چاہے اور لوگ ہوں، سارے افغانستان میں موجود ہیں۔ بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے پر کوئی دو رائے نہیں، را فنڈنگ بھی کرتی ہے اور تربیت بھی، تانے بانے افغانستان سے بھی ملتے ہیں، وزارت خارجہ کو ڈوزیر دنیا کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا لاپتہ افراد کے معاملے پر سیاست کی گئی، ریاست کے خلاف پروپیگنڈا ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا۔ بھارتی جرائم پیشہ نیٹ ورک کینیڈا سمیت دنیا بھر میں لوگوں کے جان و مال کے لیے سنگین خطرہ، آسٹریلیا اور امریکہ سمیت کوئی بھی ملک محفوظ نہیں۔ آسٹریلوی جریدے اسپیکٹیٹر آسٹریلیا نے گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی جرائم پیشہ گروہ کینیڈا میں خوف، فتح خوری اور دہشت کی فضا قائم کر رہے ہیں۔ سرح شہر میں جنوری سے اب تک بھتہ خوری کے 35 واقعات رپورٹ ہوئے۔ بشنوئی گروہ مودی سرکار کی ماں پر خالصتان کے حامی کارکنوں کو نشانہ بنا رہا ہے، سکھ گروپوں کا الزام۔ افغانستان پر قابض طالبان رجیم کا خود ساختہ بیانیہ تلخ حقائق چھپانے میں ناکام، امن، معیشت، گورننس اور انسانی حقوق سے متعلق تمام دعوے سراسر جھوٹ، دہشت گردی کی حمایت، جارحیت اور انسانی حقوق کی پامالی عروج پر پہنچ گئی۔ عالمی جریدے یوریشیا نے حقیقت بتا دی، لکھا افغانستان میں سرگرم 20 سے زائد دہشت گرد گروہ، سلامتی امور کے دعوے بے نقاب کرنے کے لیے کافی۔ پاکستان میں دہشت گرد حملے بھی براہ راست افغانستان سے ہی جڑے ہیں۔ ماہرین کے مطابق طالبان رجیم بے بنیاد دعووں سے اقتدار کو طول دینے کے لیے عالمی برادری کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اسلامی فوجی اتحاد کے سیکریٹری جنرل کی ملاقات، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف تعاون پر تبادلہ خیال۔ میجر جنرل محمد بن سعید کا ہم دشمنوں کو شکست دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ، سپاہ سالار سے لیبیا کے کمانڈر ان چیف بھی ملے، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی لیبیا میں امن، استحکام اور درجاتی ترقی کے لیے مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ آذربائیجان نیول فورسز کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شاہین محمدوف کی نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد، چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات، معزز مہمان نے شہداء کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ وفاقی آئینی عدالت نے تاریخی بلقیس بیگم کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ وائس چانسلر بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی اپیل منظور،
قانون میں اسپیشل سپر سپلیمنٹری امتحان کی اجازت نہیں. عدالتیں ذاتی اخلاقیات یا ہمدردی سے قانون کی جگہ نہیں لے سکتی. جہاں قانون خاموش ہو وہاں خلا پر کرنے کے لیے مرضی کا انصاف نہیں کیا جا سکتا. عدالتی ساکھ جذباتی فیصلوں میں نہیں بلکہ قانون پر عمل کرنے میں ہے. 18 صفحات پر مشتمل فیصلے کا متن. سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس میں 1800 سے زائد پوائنٹس اضافہ. 1,86,000 کی حد بحال. پنجاب کی جیلوں میں منشیات کا استعمال. 3,000 سے زائد قیدی نشے کے عادی. 10,166 میں سے 3,873 کے ٹیسٹ مثبت نکلے. آئس اور چرس کی زیادہ مانگ. محکمہ جیل خانہ جات کی لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ. اسمگلنگ روکنے کے لیے باڈی سکینرز لگانے کا فیصلہ. خیرپور میں مبینہ مقابلہ. 3 بدنام زمانہ ڈاکو ہلاک. عاقب شر، مولا بخش اور غلام مجتبیٰ سنگین مقدمات میں مطلوب تھے. گرفتاری پر انعام بھی مقرر تھا. ورثاء نے مقابلہ جعلی قرار دے دیا. انکوائری کا مطالبہ. گناہوں کی بخشش جہنم کی آگ سے چھٹکارے کے ساتھ. ملک بھر میں شب برات آج عقیدت اور احترام سے منائی جائے گی. مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام. شب بیداری کرنے والے رب کائنات کے حضور مغفرت کے لیے سر جھکائیں گے. ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے بھی ہاتھ اٹھائیں گے. امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ریپبلکن پارٹی کے لیے ویک اپ کال. ٹیکسس سینٹ کے انتخابات میں کئی دہائیوں بعد ڈیموکریٹ امیدوار کی کامیابی. ٹیلر احمد نے 35 برس بعد نشست چھین لی. مخالف امیدوار کو صدر ٹرمپ کی بھرپور حمایت حاصل تھی. بسنت بہار لاہور بو کاٹا کے لیے تیار. رنگ برنگے ایونٹ میں صرف 3 دن باقی. تیاریوں کو فائنل ٹچ. منچلوں کا جوش و خروش قابل دید. 2 روز میں 34 کروڑ کی 11 لاکھ پتنگیں. 25,000 پنے فروخت. طلب زیادہ ہونے پر مزید 4 اضلاع میں پتنگ بازی کا سامان تیار کرنے کی اجازت. ہمارے لیے پہلا موقع ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ ایک فل آن طریقے سے بسنت کو دیکھ رہے ہیں. سب مل کے اس کو بنائیں گے. میں سوچ رہی تھی کہ یونیفارم کے ساتھ کوئی کلرفل دوپٹہ یوز کر لوں گی. میں پتنگیں خرید لی ہیں، ڈورے لے لی ہیں. اب یہ گلو لیں گے تو انجوائے کریں گے 6، 7، 8 تاریخ کو. پتنگیں اڑائیں گے، پیچ لڑائیں گے. لاہور یہ بےتاب. دستانوں اور دیگر سامان کی دھڑا دھڑ خریداری. خواتین وکلاء بھی تیاریوں میں سب سے آگے. ایک ٹائٹل 20 ٹیمیں. T20 کا سلطان کون؟ ٹائٹل کی جنگ چھڑنے میں چند دن باقی. بھارت اور سری لنکا میں سٹیج تیار. ٹیموں کی آمد جاری. شاہینوں کے کولمبو میں ڈیرے. گرین شرٹس کل آئرلینڈ کے خلاف وارم اپ میچ کھیلیں گے. ایونٹ میں گرین شرٹس کا پہلا میچ 7 فروری کو نیدرلینڈ سے ہوگا. ڈچ ٹیم بھی سری لنکا پہنچ گئی. آسٹریلیا اور آئرلینڈ کی بھی انٹری. سعودی پرو لیگ میں النصر نے الریاض کو 1-0 سے ہرا دیا. واحد گول ساڈیو مانے نے سکور کیا. نیوم اور الاخدود کا میچ 1-1 گول سے برابر. اور سرد راتوں میں روشنیوں کی چکا چوند. ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن میں لائٹ فیسٹیول. شہر کے ہم مقامات منور. 22 فروری تک روشنیاں جگمگائیں گی.